السلام علیکم دوستو۔ جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی اور تقریباً اسی وقت کابل میں غوری سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ 12ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے غزنی اور ہرات کے درمیان ایک ریاست واقع تھی جسے غور کہا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے یہاں کے حکمران غوری کہلاتے تھے۔ 1155 میں یہاں پر ایک حکمران آیا جس کا نام علاء الدین تھا۔ اس نے غزنی کو فتح کر لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے 2 بھتیجوں کے ہاتھ آئی۔ ایک کا نام تھا غیاث الدین اور دوسرے کا شہاب الدین یا معز الدین۔ شہاب الدین سلطنت کا سلطان نہیں تھا بلکہ اس کا بھائی غیاث الدین سلطان بنا۔ اس نے شہاب الدین کو اپنا نائب بنا لیا اور فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ شہاب الدین ایک زبردست جنگی کمانڈر تھا۔ اس نے غور کی سلطنت کو ہندوستان کے اندر بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ملتان پر حملہ کیا جہاں کرامتی خاندان حکومت کر رہا تھا۔ غوری نے 1175 میں کرامتیوں کو شکست دے کر ملتان کو فتح کر لیا، پھر اوچ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں کے راجا کا اپنی بیوی سے اتنا زبردست جھگڑا چل رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو قتل کرنے پر بھی تیار تھی۔ جب شہاب الدین کو اس کے جاسوسوں نے اس جھگڑے کی خبر دی تو اس نے رانی کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس قاصد نے رانی کو آفر کی کہ اگر وہ قلعے پر افغانیوں کا قبضہ کروا دے تو شہاب الدین اسے اپنی ملکہ بنا لے گا۔ رانی اس شرط پر مان گئی کہ شہاب الدین اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو زہر دے کر قلعے کے دروازے کھول دیے۔ یوں اوچ پر شہاب الدین کا قبضہ ہو گیا۔ قلعے پر قبضہ ہونے کے بعد شہاب الدین نے اپنا وعدہ پورا کیا اور رانی کی بیٹی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد 1189 میں شہاب الدین نے پشاور بھی فتح کر لیا۔ ملتان اور اوچ کے بعد شہاب الدین غوری نے لاہور پر چڑھائی کر دی۔ لاہور پر ان دنوں محمود غزنوی کے خاندان کا ایک حکمران خسرو ملک حکومت کر رہا تھا۔ 1181 میں شہاب الدین نے لاہور کا محاصرہ کیا تو خسرو ملک نے ہتھیار ڈال دیے۔ شہاب الدین نے اس پر یہ مہربانی کی کہ اسے لاہور میں اپنا گورنر بنا دیا۔ لاہور فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے سندھ پر حملہ کیا۔ دیبل کا مشہور شہر جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اسے شہاب الدین غوری نے بھی فتح کیا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری افغانستان واپس چلا گیا، لیکن لاہور کے حکمران خسرو ملک نے کھوکھروں اور ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے بغاوت کر دی۔ 1186 میں شہاب الدین نے پھر فوج لے کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ خسرو ملک نے کچھ روز تک تو قلعے میں بند رہ کر مقابلہ کیا لیکن پھر ہتھیار ڈال دیے۔ شہاب الدین نے خسرو ملک کو لاہور کی حکومت سے ہٹا دیا اور لاہور کو ملتان کے حاکم اعلیٰ کرباج کے کنٹرول میں دے دیا۔ پنجاب کے بعد شہاب الدین کے سامنے ایک اور چیلنج تھا۔ یہ شمالی ہندوستان کی راجپوت سلطنت تھی۔ راجپوتوں کا سب سے بڑا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ پرتھوی کی سلطنت راجستھان اور مدھیہ پردیش اور اتر پردیش پر مشتمل تھی۔ پنجاب اور ہریانہ کے وہ علاقے جو ابھی تک شہاب الدین کے زیر کنٹرول نہیں آئے تھے ان پر بھی پرتھوی کا قبضہ تھا۔ راجستھان کا تاریخی شہر اجمیر اس کا دارالحکومت تھا۔ شہاب الدین کو اب اس راجپوت سلطنت کا مقابلہ کرنا تھا۔ 1191 میں سلطان غوری نے پرتھوی راج چوہان کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شہاب الدین نے اجمیر میں پہلے اپنا ایک قاصد بھیجا۔ قاصد نے پرتھوی راج چوہان کو شہاب الدین کی اطاعت کرنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پرتھوی نے ان دونوں باتوں کو مسترد کر دیا۔ اب شہاب الدین فوج لے کر نکلا۔ جواب میں پرتھوی بھی ایک بڑی فوج لے کر آیا۔ اس کے لشکر میں 3000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ دہلی سے 145 کلومیٹر دور بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع کرنال کے قریب تراوڑی کے ایک علاقے میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تراوڑی اس دور میں ترائن کہلاتا تھا۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تو شہاب الدین کی فوج تعداد میں راجپوتوں سے کم تھی۔ پھر راجپوت خود بھی بہت بہادر لڑاکے تھے اور ان کے اپنے علاقے میں انہیں شکست دینا آسان کام نہیں تھا۔
راجپوتوں نے بڑے جوش سے حملہ کیا اور غوری کی فوج کے دائیں اور بائیں بازو کو شکست دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ شہاب الدین فوج کے درمیانی حصے میں لڑ رہا تھا۔ اس دوران دشمن کے سپاہی لڑتے لڑتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پرتھوی راج کے بھائی نے شہاب الدین کو دیکھ لیا اور اس پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار شہاب الدین کے بازو پر لگی اور وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ دشمن اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ شہاب الدین کے گرتے ہی اس کے سپاہی بھاگ گئے اور راجپوتوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ شہاب الدین کے بھاگے ہوئے سپاہیوں نے میدان جنگ سے 40 میل دور جا کر خیمے لگا لیے، لیکن کچھ غلام شہاب الدین کی تلاش کے لیے واپس بھیج دیے گئے۔ جب یہ غلام میدان جنگ میں پہنچے تو زخمی شہاب الدین نے انہیں پہچان کر اپنے پاس بلا لیا۔ یوں شہاب الدین کی جان بچ گئی۔ ترائن کی شکست سے شہاب الدین کی انا پر سخت چوٹ لگی، اتنی سخت چوٹ کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک وہ اپنی شکست کا انتقام نہیں لے لیتا، نہ تو اپنے کپڑے بدلے گا، نہ چارپائی پر سوئے گا اور نہ ہی اپنی کسی بیوی کی شکل دیکھے گا۔ افغانستان واپس پہنچ کر پہلے تو اس نے میدان جنگ سے بھاگنے والے اپنے سپاہیوں کو سخت سزائیں دیں۔ وہ اپنی قسم اور دھن کا پکا تھا۔ اس کے زخمی جسم پر جو کپڑے تھے ان پر وہ دوسرے کپڑے پہننے لگا، لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے ہمیشہ اس کے جسم پر موجود ہوتے تھے۔ وہ واقعی زمین پر سوتا رہا اور حرم میں بھی جانا بند کر دیا۔ عین اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آپ کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی اور آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتیں، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کو غیبی مدد حاصل تھی۔ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوفزدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہوا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دیں۔ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، ان انگلیوں کو زمین میں دبا دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو۔ جب حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھوں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ اب پرتھوی راج بے ادبی پر اتر آیا تھا، اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت معین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی راج یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے؟ اس کے طنزیہ سوال پر حضرت معین الدین چشتی نے صرف اتنا جواب دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ادھر شہاب الدین غوری کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر متواتر سے خوابوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی۔ سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ ایک فقیر نے انہیں بتایا کہ ان بزرگ کی آمد ایک غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں، ان کی فتح یقینی ہے۔ اور پھر سلطان 1,20,000 فوج کے ساتھ راجپوتوں سے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جس میدان جنگ میں اسے شکست ہوئی ہے وہ اسی میں اپنی شکست کا بدلہ لے گا۔ چنانچہ اس نے ترائن کے اسی علاقے کا رخ کیا جہاں وہ 1 سال پہلے زخمی ہوا تھا۔ جواب میں پرتھوی راج بھی دیگر راجپوت راجاؤں کی فوجوں کے ساتھ میدان میں نکلا۔ کہتے ہیں کہ فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ اگر اس تعداد کو درست مان لیا جائے تو یہ لشکر شہاب الدین غوری کے لشکر سے تقریباً 3 گنا بڑا تھا۔ دونوں لشکر ترائن کے میدان میں پھر آمنے سامنے آئے۔
چونکہ پرتھوی پچھلی جنگ میں شہاب الدین کو اسی جگہ ہرا چکا تھا، اس لیے راجپوتوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ مسلمان پھر شکست کھا کر لوٹیں گے، لیکن جو ہونے جا رہا تھا اب وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو افغان فوج راجپوتوں سے زیادہ منظم انداز میں لڑ رہی تھی، مگر پھر بھی شام تک جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن شہاب الدین غوری نے 12,000 فوجیوں کو ریزرو میں رکھا ہوا تھا تاکہ جب دشمن تھک جائے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب دن بھر کی جنگ سے راجپوت تھک گئے تو اچانک شہاب الدین نے اپنے 12,000 سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے مرکز پر دھاوا بول دیا۔ ان سپاہیوں نے تھکے ہوئے راجپوتوں کو تھوڑی ہی دیر میں تتر بتر کر دیا۔ راجپوتوں کی ساری فوج بھاگ نکلی۔ شہاب الدین غوری کی تلوار نے 2 راجپوت راجاؤں کھانڈے رائے اور گوبند رائے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرتھوی راج ایک ہاتھی پر سوار تھا، اس نے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے لایا گیا تو سلطان کو اپنی پرانی شکست اور ساتھیوں کی شہادت یاد آ گئی۔ اس سے پہلے کہ سلطان کو انتقامی کارروائی کرتے انہیں اجمیر سے ایک بزرگ کا پیغام ملا کہ وہ آ کر ان سے ملے۔ سلطان جب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی شخصیت ہیں جو کہ ان کے خواب میں آئی تھی۔ حضرت معین الدین چشتی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ نے اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی تو حضرت معین الدین نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو پگڑی پہنائی اور اپنی بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت معین الدین چشتی کا حکم نافذ کیا جا چکا تھا۔ سلطان اپنے ساتھ پرتھوی راج کو بیڑیوں میں جکڑ کر غزنی لے آیا اور اس کی گناہوں کی سزا کے طور پر اسے سزائے موت دی۔ ترائن کی جنگ کے بعد شہاب الدین نے بہار تک ہندوستان کو فتح کر لیا، پھر وہ غزنی لوٹ گیا۔ اس دوران اس کے بھائی غیاث الدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن جب سلطان افغانستان چلا گیا تو ہندوستان میں اس کے انتقال کی افواہ پھیل گئی۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان میں سب سے خطرناک بغاوت کھوکھروں کی تھی۔ یہ کھوکھر دریائے چناب اور جہلم کے درمیانی حصے میں آباد تھے۔ انہوں نے لاہور اور ملتان پر بھی قبضہ کر لیا اور لاہور سے غزنی جانے والی شاہراہ بند کر دی۔ شہاب الدین فوراً ایک بڑی فوج لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے کھوکھروں کے بہت سے قلعے فتح کر کے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کھوکھروں کو غلام بنایا کہ ان کے خریدار نہیں ملتے تھے۔ 1 دینار کے بدلے 5 کھوکھر غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ کھوکھروں کی بغاوت کو چلنے کے بعد سلطان نے غزنی واپس جانے کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں وہ جہلم کے قریب دامیک کے علاقے میں دریائے سندھ کے کنارے ٹھہر گئے، لیکن اسی جگہ 15 مارچ 1206 کو 20 کھوکھروں نے پہرے داروں سے نظر بچا کر سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو چاقو کے 22 زخم لگے۔ سلطان موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ سلطان کے محافظوں نے تمام قاتلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی لاش کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ آج بھی سلطان شہاب الدین کے مزار کو دیکھنے کے لیے لوگ سہاوا کے قریب دامیک نامی گاؤں میں جاتے ہیں۔ شہاب الدین غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے سلطان کہا کرتے تھے کہ میرے غلام ہی میرے وارث ہیں۔ چنانچہ ان کے قتل کے بعد ایسا ہی ہوا۔ سلطان کا غلام قطب الدین دہلی کا فرمانروا بنا اور نصیر الدین قباچہ ملتان کا سلطان بنا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔